ایک کوشچن ہے کہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز کر دیا جائے، آپ کے ہسبینڈ کا یا آپ کی وائف کا، یعنی اسپاؤس ویزا، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آپ لوگ وہ کوشچن کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی کام آئے، اور اس کے مطابق آپ اپنے ڈاکومنٹس چیزیں پریپیئر کر سکیں اور اپنا کیس اچھے انداز میں لڑ سکیں، اور ایجنٹ خدا سے بچ سکیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اب جو ریفیوزل ہے اس کی مجھے وجوہات کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے میں پراپرلی اس کو ایڈریس نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال کچھ مین وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں اکاموڈیشن کا ایشو ہو سکتا ہے، جس میں سیلریز کا ایشو ہو سکتا ہے، جس میں کوئی اور ہیومن رائٹس کا ایشو ہو سکتا ہے، جینونیس کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، شادی کی ٹی بی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، انگریزی کا ٹیسٹ جو ہے وہ اگر صحیح نہیں لگایا یا پروف ٹیسٹ نہیں لگایا، تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ریفیوز ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اپیل آبویسلی آپ نے کرنی ہے، اپیل جو ہے وہ 28 ڈیز کے اندر آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپیل کر دی تو پھر آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے؟ آپ نے اس ریفیوزل کی ریزن کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ جو ہوم آفس ہے، جو اینٹی کلیئرنس آفیسر ہے، اس کے پاس دوبارہ یہ کیس جائے گا، اور اگر آپ نے وہ ایویڈنس یا ڈاکومنٹیشن لگا دیا ہے تو پھر آپ کو وہ ریویو کر کے اس ڈیسیجن کو جو ہے نا وہ مینٹین نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ دوبارہ سے ریویو کرے اور آپ کے اوپر فریش ڈیسیجن لیں۔ تو یہ نارملی ہوتا ہے بہت سارے کیسز میں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو ہی آپ نے اپیل فائل کی اور ہوم آفس کا بنڈل آیا تو آپ فوری طور پہ اپنے جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے ساتھ سبمٹ کر دیں، تاکہ جو اینٹی کلیئرنس آفیسر ہے اس کو ریویو کرنے کا موقع ملے۔ پہلے وہ اپنا جواب دیں گے، اس کے بعد آپ اپنا بنڈل دیں گے، اور پھر بنڈل کے اوپر وہ ریویو کریں گے، اسکیلٹن آرگومنٹس اپنے سبمٹ کریں گے۔ تو اگر آپ نے ساری چیزیں دے دی ہیں تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بہت سادہ سا کوئی ایشو ہے تو آپ ہیئرنگ پہ مت جائیں، پھر آپ اس کو پیپر ہیئرنگ کے لیے چلے جائیں، تاکہ جج اس کو اسٹریٹ اوے ڈیسیژن کر سکے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی اپیل کس لیول پہ ہے، اس کی کیا وجوہات تھی کہ آپ کو اپیل کرنی پڑی، آپ نے نیا ڈیسیژن جو نئی اپلیکیشن کیوں نہیں کی، اور پرانی اپلیکیشن میں کیا ایشوز تھے۔ جب تک آپ ان چیزوں کو کلیریفائی نہیں کریں گے، آپ پرائیویٹلی مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں یا میری ٹیم کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب تک آپ پراپرلی جو کوشچن ہے اس کو پراپرلی جو ہے وہ فریز نہیں کریں گے، پراپرلی آپ اس سے پوچھیں گے نہیں، تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا ایشو کیا ہے۔ تو بہرحال میں نے کوشش کی آج کے اس ویڈیو میں کہ آپ کو میکسیمم انفارمیشن دی جائے۔ موٹا موٹا اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے کیس کو پراپرلی ریپرزینٹ کریں، اور جو ایشو ہے ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا کیس آپ کے حق میں ہو سکے۔ تھینک یو۔